السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی دوسری قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ناول کی رائٹر ہے آسیہ ملک، اور شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ آج شادی ہے تمہاری، اگر اتنی وافر مقدار میں ٹینشن لیتی رہو گی تو تم نے تو نکاح سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ علیزہ اس کی پپڑی زدہ ہونٹ، زرد رنگت اور خوف سے کپکپاتے وجود کی جانب تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بھی یہی آسان حل لگتا ہے اس اذیت اور خوف سے چھٹکارا پانے کا، مگر میرے نصیب میں تو لگتا ہے ابھی یہ نجات بھی نہیں لکھی۔ پریسا خود اذیتی کے انتہا پر تھی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پوری حویلی کے گرد گارڈز کا بہت سخت پہرا ہے۔ ایان تو کیا، اس کا کوئی آدمی بھی اندر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہویر لالا ابھی کچھ دیر پہلے کسی کام سے نکلے ہیں، نکاح سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے، مرحا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے کہا۔ اسے کچھ حد تک تسلی دینی چاہی تھی، مگر پریسا کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ شاہویر لالا گھر پر نہیں ہے اس وقت؟ وہ کیوں باہر گئے ہیں؟ صرف وہی ہے جو ملک ایان کو اندر آنے سے روک سکتے ہیں۔ شاہویر کی غیر موجودگی کا سرغیر پریسا کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر تک آ جائیں گے، پریشان مت ہو، سارے اور باقی لوگ جو ابھی یہاں موجود ہیں سب سنبھال لیں گے۔ علیزہ نے اسے تسلی دی تھی، جب وہ لوگ خود بھی جانتی تھی کہ ایان کے سامنے ان سب میں سے کسی کی نہیں ٹک پانا تھا۔ چلو اب اٹھو، جلدی سے تیار کر دے، تمہیں پہلے سے ہی اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ مرحا اسے اٹھانے کی کہتی اس کا لہنگا ڈریسنگ روم میں ہینگ کرنے چلی گئی تھی۔ پریسا کا اس سب کے لیے 1% بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتے کہ مستعطق ایک بجھل سانس ہوا میں خارج کرتے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ آپ یہ ملازمہ پیکنگ کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے ہماری؟ ہم کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اینا شاور لے کر نکلتی صوفے پر بیٹھی مہرما کے پاس آئی تھی۔ اس کی حیرت بھری نگاہیں دونوں کا سامان پیک کرتی ملازمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ مہرما اس کی بات کا جواب دیے بنا نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ اشرف کے سامنے تو بے دھڑک حامی بھر آئی تھی، مگر آگے پیش آنے والی صورتحال کا سامنا سوچ کر وہ کافی پریشان تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا، کیسا تھا، جس کے قریب جا کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا۔ آج تک وہ اپنی بھرپور ذہانت اور عقل مندی کی بنا پر اپنی عصمت محفوظ رکھتی آئی تھی، مگر اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، مگر اس بار تو نہ جانے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہونے والا تھا۔ اسے ملازمہ نے ہی اشرف اور فیروزہ بائی کی باتیں سن کر بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کام کے لیے بھاری معاوضہ وصول کر چکے ہیں۔ اب چاہ کر بھی مہرما کے لیے فرار ممکن نہیں تھا۔ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ اینا دو زانوں اس کے قریب آن بیٹھی تھی اور اس کے نرم ملائم ہاتھ تھامتی اس کے پیشانی پر لبریز شہداگی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، تمہاری نادانی کی قیمت چکانی ہے مجھے۔ تمہیں کیا کہا تھا کسی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ مرد ذات ہم طوائف زادیوں کے جسم کی طلب میں تو اپنا سب کچھ وار سکتے ہیں، مگر ہم سے محبت کر کے اپنا دل میلا کرنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ ماضی کے کسی خیال سے مہرما کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے نرم گزار گالوں پر بکھر گئے تھے۔ آپ ہی نہیں، آپ میری سزا اپنے سر لینے کے لیے اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ اینا اس کی بات کا مفہوم کسی حد تک سمجھتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بہن صرف اس کی خاطر اس گندگی میں رہ رہی تھی جہاں سب کی نظروں میں وہ ایک طوائفی تھی جس نے اپنا سب کچھ گاہکوں کے آگے لٹا دیا تھا۔ صرف اینا تھی جو اس کی پاک دامنی کی گواہ تھی، اور اس کی اس پاک دامنی پر داغ لگتا اینا کو کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شخص کی وجہ سے ہوا تھا جسے اینا کسی قیمت پر بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اس شخص نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ذلیل اور رسوا کیا تھا، اس کو واپس اس کی ذلت کے زندان میں لا پٹکا تھا۔ اینا کے دل سے اس کے لیے بددعائیں ہی نکل رہی تھی، جس کے دھوکے نے اس کی بہن کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو میرے ساتھ ہو کر ہی رہے گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا مہرما۔ اس کی گلابی آرزوؤں پر لڑکتے آنسو اپنی لمبی مخروطی انگلیوں سے چنتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ اینا بنا کچھ بولے یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ تم آئندہ یہ بات کبھی نہیں بھولو گی کہ تم شہزادی ہو میری؟ یہ دنیا کے مرد تمہاری جیسی صاف دل اور پیاری لڑکی کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوبارہ کسی کے آگے بے مول نہیں ہونے دوگی۔ یہاں محبت نہیں، دھوکہ اور فریب ہے صرف۔ مہرما اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ ان دونوں میں بمشکل 4-3 سال کا فرق تھا، مگر مہرما اسے بالکل چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد مہرما وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ڈال کر گئی تھی، جسے مہرما اب تک بہت اچھے سے نبھاتی آئی تھی۔
میں آپ کے ساتھ رہوں گی نا؟ اینا نے اس کی باتوں سے سوال اخذ کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، تم ہاسٹل میں واپس جاؤ گی اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو گی۔ تم جانتی ہو امی جان کا خواب تھا تمہیں ڈاکٹر بنانا، تم کسی قیمت پر وہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ مہربا نے اس کے انکار کا جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اینا مہربا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر اس کے دو ٹوک انداز پر خاموش ہو گئی تھی۔ اینا کے دل میں اچانک سے ایک خیال زہر بن کر پھیل گیا تھا، وہاں تو وہ شخص بھی تھا جو اس کا گناہگار تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کے آگے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا، اس کے مردوں کے حوالے سے رہا سہا اعتبار بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نفرت کے قابل شخص کا سامنا کرنے سے اینا کو اپنی آنکھیں نوچ لینا زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ سائی، آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ ملک ایان کی آئمہ خان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، اکثر ملک ایان کے شہر والے گھر اور ہوٹلز میں ان کا اکٹھا دیکھا گیا ہے۔ وہ ہمارا پروجیکٹ آگے کبھی نہیں جانے دیں گے۔ اتنے وقت سے اس کام میں ناکامی اس باعث ہی ہو رہی ہے ہمیں۔ آئمہ خان ملک ایان کی ایک کٹپتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، انہی کے چکروں میں وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ احمد شاہویر کے قریب آن کھڑا ہوتا اور اس کی مانگی گئی معلومات مہیا کر گیا تھا، جسے سن کر شاہویر سکندر کے جبڑے مزید سختی سے بھیج گئے تھے۔ وہ کرسی کے ہیڈ کو پوری مضبوطی سے جکڑے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں باہر کی جانب ابھر آئی تھی، اس کے چہرے پر اتر آئی غضبناکی اور دہشت آس پاس کھڑے اس کے آدمیوں کو بھی سہما گئی تھی۔ تو ملک ایان کے اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یہ الفاظ ادا کرتے شاہویر سکندر کے وجیح چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ اس کے اشارے پر پاس کھڑے بابر نے سگریٹ سلگا کر اسے تھما دیا تھا، جس کا دھواں اپنے اندر اتارتے اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانا چاہا تھا۔ سائی، صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ ملک ایان کو مظفر آباد کے خفیہ ٹھکانوں پر بنائے گئے طوائفوں کے کوٹوں پر بھی دیکھا جاتا گیا ہے۔ شمس کی اگلی بات شاہویر سکندر کو جھلسا کر راکھ کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت ملک ایان اس کے سامنے ہو اور وہ اس شخص کا حشر بگاڑ دے جو اس کے معزز خاندان کا نام بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سائی، اس کوٹے پر جا کر ملک ایان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ شمس نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ پیش کیا تھا۔ نہیں، ابھی اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرے خلاف جانے کے لیے کس حد تک گراتا ہے خود کو۔ شاہویر کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا جسے سمجھنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاہویر اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی آج، اس وقت اس سے ضروری شاہویر سکندر کے لیے کوئی نہیں تھا۔ چوڑے مضبوط شانے، روشن پیشانی جو ہمیشہ شکن آلود ہی رہتی تھی، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست نابی لب پر سجی گھنی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک، وہ حسن و وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے دیکھ کر ہر کسی فاتح کا گمان ہوتا تھا۔ اسے ہر میدان میں کامیابی سمیٹنے کی عادت تھی، ہارنا اور جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے تیکھے سرد نقوش ہر وقت تنے ہی رہتے تھے، غصہ ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ جہاں وہ اپنے سے منسلک لوگوں پر ذرا سی آنچ آتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہیں ان میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی ملک شاہویر سکندر کے لیے کیے گئے فیصلے سے انکار کرنے یا اسے جھٹلانے کی۔ یہی وجہ تھی کہ پریسا نے اس کے لیے کیے گئے شادی کے فیصلے سے انکار کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانے کو ترجیح دیا تھا۔ ملک شاہویر سکندر اچھوں کے لیے بہت اچھا اور بروں کے ساتھ بہت برے سے پیش آتا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی زندگی میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے دھوکہ دینے والوں کا انجام وہ بہت بدتر کرتا تھا۔ لوگ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں سے ہی ڈرتے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی پریسا پتھرائی آنکھوں سے اپنا پور سجا سراپا دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی آج بلڈ ریڈ لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن دیکھنے والوں پر قاتلانہ ثابت ہونے والا تھا۔ لہنگے میں اس کے متناسب تراشیدہ بدن کی رونائیاں واضح ہوتی مزید دلکشی بکھیر رہی تھی۔ ہاف سلیو سے جھانکتی اس کے نازک کلائیوں میں سونے کے کنگن اور سرخ چوڑیاں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ نازک سراہی دار گردن میں بھاری ہار اور کانوں میں لٹکتے بھاری جھمکے اس کے روپ کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی نت اس کی نازک ہونٹوں سے مس ہو رہی تھی۔ اس کی لال لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے ہوش ربا حسن کو مزید دو آتشہ بنا گئے تھے۔ وہ لوگ پریسا کو تیار کر کے جا چکی تھی، ابھی کچھ دیر میں اسے نگاہ کے لیے نیچے لے کے جانا تھا۔ اس کی بھیگی اداس آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی تھی۔ پریسا نہ جانے کتنے ہی لمحے بت بنی وہاں کھڑی رہتی، جب کھڑکی پر ہوتی آہٹ سے اس کا دل
حلق میں اچھل کر آ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی پلٹی تھی، کھڑکی سے روم کے اندر پڑتا سایہ دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے اس سائے کا مالک کھڑکی کے اندر اس کے روم میں کود گیا تھا۔ کسی مرد کو اپنے روم میں دیکھ کر پریسا کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے کو تیار ہوئی تھیں۔ اس کے بے جان قدموں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ کر روم سے نکل جائے۔ کسی کے آ کر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے اس کا دروازے کو اندر سے لاک رکھا تھا، کیونکہ اسے کم از کم اس آفت کا اندازہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس چہرے کے سیاہ مفلر سے پوری طرح لپیٹے لمبا چوڑا دراز قد شخص اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی کسرتی بازو مضبوط وجود کے آگے پریسا کے دھان پانسا وجود کسی چیونٹی کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کا ہوش ربا سجا سورا روپ پریسا کو پورا وجود خوف کے مارے لرز اٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے چلانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس کی لرزتی کانپتی آواز پر مقابل کی گہری سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ حیرت کی بات ہے میری پرنسس اپنے پرنس کو نہیں پہچان پائی؟ تمہیں اس روپ میں میرے علاوہ کون دیکھنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ کون چاہے گا بھلا اس کی آنکھیں نوچ کر ہتھیلی پر سجا دی جائے؟ وہ سر ٹھٹرا دینے والا وحشتناک گمبھیر لب و لہجہ۔ پریسا خوف کے مارے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھے اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے نہ پہچان پاتی اس سفاکیت سے بھرے لب و لہجے کو؟ ملک ایان کا پورا چہرہ مفلر سے ڈھک رکھا تھا، اس کی آنکھوں سے بس ایک باریک لائن تک کا فاصلہ چھوڑ رکھا تھا۔ اس وجہ سے پریسا اسے پہچان نہیں پائی تھی، مگر جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کی محصور کن دل فریب خوشبو پریسا کے نتنوں سے ٹکراتی اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پریسا کے منہ سے ہکلاتے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی یہ جنونی شخص یہاں آن پہنچا تھا۔ اکثر سب پریسا کے ملک ایان سے اتنا خوف زدہ ہونے پر حیران بھی ہوتے تھے، مگر ہر بار اس کے ڈر کی وجہ سچ ہو کر ہی رہتی تھی۔ ہر بار یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اس سے بہتر ملک ایان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے یہاں آنے کے کچھ خاص شوق بھی نہیں ہے، چلا تو جاؤں گا ہی صحیح، مگر جو کام کرنے آیا ہوں وہ کرنے کے بعد۔ ایان اس کے مقابل پہنچتا چہرے سے مفلر ہٹاتا بیڈ سے اچھال گیا تھا۔ پریسا بالکل دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جسے دیوار میں گھس کر اس کے منظر سے غائب ہونے کی خواہش ہو۔ اس کی لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنے قریب آ کر کھڑے اس حسن و وجاہت کے دیوتا کو دیکھا تھا، جس کے اتنے خوبرو نقوش سے سجا مغرور چہرہ، شکنوں سے سجی روشن پیشانی پریسا کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی، جبکہ مقابل کے بے تاثر منجمد کرتی نگاہیں پریسا کو قیامت خیز حسن پر روپ پر جم چکی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپتا ملک ایان کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ایان درمیان میں بچا 2 قدم کا فاصلہ عبور کرتا اس کے بے انتہا قریب آن کھڑا ہوا تھا، بازو اس کے دائیں جانب دیوار پر ٹکایا تقریباً اس پر جھک آیا تھا۔ پریسا کی درزیدہ نگاہیں اس کے مغرور چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میری منگ ہوتے تم کسی اور کی دلہن کیسے بن سکتی ہو؟ میرے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکالنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ایان شعلہ برساتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی تپش اور لہجے کی صفاقی اس کی جان پر لرزا گئی تھی۔ پریسا سے خوف کے مارے بولنا محال ہوا تھا۔ ملک ایان کا نارمل انداز بھی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اس وقت تو وہ شدید غصے میں بھی تھا۔ پریسا کو اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ملک ایان کے وجود سے اٹھتی محصور کن خوشبو پریسا کے حواس جکڑ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی نگاہوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ملک ایان کے سامنے اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش پوری یہ ناممکنات میں سے ہی تھا، مگر ایان کا اب بھی اس سے منگ کہنا اس کی آنکھوں میں مرچیں سے بھر گیا تھا۔ آپ نے خود ٹھکرایا مجھے، وہ بھی پورے خاندان کے سامنے۔ پریسا کے سرخ شیریں لبوں سے شکوہ ٹوٹ کر ایان کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ میں تمہارے پورے خاندان والوں کے سامنے ٹھکراؤں یا پوری دنیا کے، مگر میری ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تم پر پہلا اور آخری حق میرا ہے، صرف میرا، ملک ایان کا۔ اگر خود کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس صارم کا کر چکا ہوں۔ ملک ایان کے زہر میں ڈوبے الفاظ پر پریسا کی آنکھوں کی پتلیاں خوف اور بے یقینی کے عالم میں پھیل کر مزید دلکش لگی تھی۔ اس کی خوشبو میں مہکتا وجود کی دل فریبی کسی کو بھی اپنے سامنے چاروں شانے چت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے ملک ایان کھڑا تھا جو دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے آگے جھکانے پر ایمان رکھتا تھا۔ پریسا کے مطابق اس شخص کو ان کی ظاہری دل فریبی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی ذات میں، صرف اپنی ضد اور انا عزیز تھی، صرف اپنی جیت سے غرض تھی، چاہے اس کا راستہ کسی کی چیر پھاڑ کر نکلتا ہو۔ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ پریسا ایک صفاک شخص کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی۔ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے پریسا کو اپنا چہرہ بالکل آگ کی مانند جلتا محسوس ہوا
تھا، مگر وہ اسے دور ہٹانا یا یہاں سے جانے کا کہنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شخص سے کوئی بعید نہیں تھی یہاں سے جانے سے ہی انکار کر دیتا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، مگر ابھی فوراً سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ ملک ایان نے اپنی پاکٹ سے سفید رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، انکار کرتے پریسا کا دل خوف سے پھڑپڑایا تھا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ پریسا سکندر، تم جانتی ہو مجھے اپنا کہا دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ صاف کرو اس سب کو اپنے چہرے سے، سب سے پہلے اپنے ہونٹ صاف کرو۔ ملک ایان کی گہری نگاہیں اپنے چہرے کے نقوش پر پڑتی اس کی جان نکال رہی تھی۔ آخری بات کہتے اس نے جس طرح پریسا کو ہونٹوں کی جانب دیکھا تھا، پریسا اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بنا کوئی حرکت کیے ایسے ہی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اس وقت پھٹی تھی جب ایان نے گن نکالتے اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہوں، مگر مجھے میری بنائی گئی حدود سے تجاوز کرنے پر مجبور مت کرو۔ ایان نے اپنی شعلہ برساتی نگاہیں اس کی نگاہوں سے گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ پریسا سکندر اس کے حکم عدولی کر رہی تھی، یہ بات وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ پریسا نے بے یقینی سے اپنے سر پر رکھی اس کی گن کو دیکھا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کے الفاظ نے پوری کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ اس نے ایان کے ہاتھ سے رومال تھامتے اپنے ہونٹوں پر رکھتے لپسٹک کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ ایان ابھی بھی اس پر کنپٹی پر پسٹل رکھے ہوئے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پریسا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا سارا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ اس نے رومال ہاتھ میں دبوچ رکھی تھی جب ایان نے ہاتھ بڑھا کر بنا اسے چھوئے اس کی مٹھی سے اپنا رومال نکال کر واپس پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ پریسا نے عجیب نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اسے بھلا ان عام سے رومالوں کی کیا کمی تھی جو وہ اس کا میک اپ سے بھرا رومال اپنی پاکٹ میں اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ یہ جیولری بھی اتارو جلدی، ایان نے نیا حکم صادر کرتے پریسا کو جلا کر راکھ کیا تھا۔ پریسا کے ملک ایان کے حوالے سے تھوڑی بہت خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کے سر پر اگر بندوق تان سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پریسا کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی جیولری اتارنے لگی تھی جب جھمکے اتارتے اس کے بال جھمکے میں الجھ گیا تھا۔ کھینچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتا ملک ایان کچھ لمحے اسے ایسی ہی زور آزمائی کرتے دیکھا گیا تھا۔ پریسا کے نازک جان پر یہ تکلیف بھی کافی شدید، شاید کافی زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ ایان نے اس کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی ایان کی انگلیاں پریسا کی انگلیوں سے مسوئی، اسے ایسا جھٹکا لگا جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ پریسا نے اس کا لمس محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا، جو کہ ملک ایان کی انا پر کافی کاری ثابت ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجتے غصے بھری نظروں سے پریسا کو دیکھتے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑتے دیوار کے ساتھ لگاتی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے سے پھنسے بالوں کی لٹیں آزاد کرتے لال سرخی میل آنکھوں اس پر گاڑ رکھی تھی۔ پریسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خود کو اس باڈی بلڈر سے آزاد کرانا اس دہان پانسی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ ایان اس کا جھمکا اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ آئندہ مجھے انکار کرنے کی کوشش سوچنا بھی نہیں، بہت برے سے پیش آؤں گا۔ بنا اس کی کلائیاں آزاد کیے ایان اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لاتا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا، وہاں سے پلٹتا جس راستے سے آیا تھا وہیں سے واپس نکل گیا تھا، جبکہ پریسا اپنے بے قابو ہوتے دل کو تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا سجا سجایا حسین روپ یہ بے رحم شخص پل بھر میں اجاڑ کر رکھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے سارم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پریسا کا دل آنے والے وقت کی فکر میں بیٹھا جا رہا تھا۔ جب شاہویر کو ملک ایان کے اس کارنامے کا پتہ چلے گا تو اس کی جوابی وار بھی کچھ کم نہیں ہونے والا تھا۔ اینا، میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، میری اور اپنی زندگی کو مزید مشکل میں مت ڈالنا۔ ہم دونوں کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، اس نمائش گاہ پر بکاؤ مال بننے سے بچ کر اپنی عزت والی زندگی گزارنی ہے، جس میں ہمیں کوئی ہمیں اس طوائف کی ناجائز اولاد کہہ کے نہ پکارے، بلکہ ایک نیک عورت کی جائز اولاد کی حیثیت سے ہی جانا جائے، جو کہ ہماری حقیقت ہے۔ محرمہ اینا کو وہاں سے رخصت کرتے وقت اسے اپنے مقابل کھڑا کیے بھاری دل کے ساتھ بولی تھی، ہر بار اسے خود سے جدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر بھیجنا اس کے لیے ایسا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ اینا کے معاملے میں وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میری اس سنگین غلطی کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں اب آگے کچھ غلط نہیں کروں گی، مگر میرا دل آپ کے حوالے سے بہت افسردہ ہے۔ مجھے ملازمہ سے پتہ چلا ہے جہاں آپ جا رہی ہیں وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کے لیے اپنی جان و عزت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، پلیز آپ یہ مان لینا میری بات۔ ہم چھپ کر بھاگ جاتی ہیں۔ اینا کی باقی الفاظ منہ میں ہی تھے جب محرمہ نے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اسے وہیں خاموش کروا دیتا۔ ہمیشہ فضول مت بولا کرو، اگر آگے کسی نے سن لیا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے
بچ کر نکلنا اتنا آسان ہوتا تو میں کب کی اپنی جان اس غلاظت بھری زندگی سے چھڑوا چکی ہوتی۔ یہ جملہ ادا کرتے آخر میں مہربا کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہاں رہنا اس کے لیے کتنا اذیتناک تھا کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ آپ ہی ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ آئی لو یو سو مچ۔ آپ جیسی صاف نیت پیاری لڑکی کو میرے رب نے جب اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر میں اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے تو مجھے یقین ہے آگے بھی ایسا ضرور ہوگا جیسا ہم چاہتی ہیں۔ اینا مہربا سے گلے مل کر اس کے گال پر بوسہ دیتی محبت اور عقیدت بھرے لہجے میں بولی تھی، لو یو ٹو میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مہربا سے بھی اسے ملتی وہاں سے رخصت کر گئی تھی۔ اشرف خان کا ڈرائیور اور ایک ملازمہ اسے ہاسٹل تک چھوڑ آئے تھے جہاں اب اس پر نگرانی مزید بڑھا دی گئی تھی۔ وہ ہاسٹل یا یونیورسٹی کچھ بھی کرتی پھرتی اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن یہاں سے اشرف کا خاص آدمی جو کہ یہاں اس کی نگرانی پر مامور تھا اسے بنا بتائے جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ لیکن اب تو وہ مر کر بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس کا دوہرا بہتان اس کی بہن کو بھگتنا پڑتا۔ ہمیشہ وہ یہاں خوشی خوشی آتی تھی مگر اس بار اس کے یہاں آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے کوشش کے باوجود دماغ میں نہیں کھلچ پا رہی تھی، مگر جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا وہ اسے کسی بھی قیمت پر بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مہربا اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی، اسے کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اس غلاظت کے ڈھیر سے نکلتے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر آج جب وہ جا رہی تھی یہاں سے تو اس کا دل ایک بار بھاری بوجھ سے آن ٹھہرا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ جا رہی تھی وہ کرنے سے بہتر وہ یہاں رہنا ہی سمجھتی تھی۔ یہاں کم از کم اس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ مہربا کو فیروزہ بائی اور اشرف نے جانے سے پہلے کچھ ہدایات دینے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اس طرف ہی جا رہی تھی جب اسے وہاں سے گزرتے ساتھ والے روم سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یہ دل دہلا دینے والی بے بسی بھری چیخیں یہاں سے اکثر سننے کو ملتی تھی، مگر جو لڑکی خود اپنی حالت پر بے بس تھی وہ بھلا کیسے کسی اور کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اندر جھانکا تھا جہاں نئی لائی گئی لڑکی کو سانچہ سنوار کر کسی کے بستر آباد کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے مسلسل انکاری ہونے پر فیروزہ بائی کی خاص ملازمہ اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ یہ لڑکی دیکھنے میں ہی کسی مڈل کلاس گھرانے کی شریف سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کا بے پناہ حسین شہرہ شاید یہاں موجود باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دشمن نکلا تھا۔ اب تو مہربا کے منہ سے اکثر یہی دعا نکلتی تھی کہ اس کا رب اسے دیا یہ حسن چھین لے، وہ بدصورت ہو کر عزت کی زندگی تو گزار سکے۔ مہربا اکثر یہاں آئی لڑکیوں کو اپنے اختیار کے مطابق خفیہ طریقے سے کچھ نہ کچھ بدل کر ہی دیتی تھی، لیکن نگینہ بائی کو اس بارے میں کچھ حد تک خبر ہو چکی تھی۔ وہ مہربا پر نظر رکھوانے لگی تھی جس کی وجہ سے مہربا کافی سنبھل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی فیروزہ بائی اسے تو کچھ نہیں کہے گی مگر اینا کے حوالے سے ضرور کوئی الٹا قدم اٹھائے گی۔ وہ لوگ پہلے ہی اینا کو ڈاکٹر بننے کے کافی خلاف تھے، مگر مہربا نے ان کو کچھ اس طرح بلیک میل کیا تھا کہ انہیں حامی بھرنی ہی پڑی تھی۔ مہربا اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ابھی بھی بے حس بن کر گزر جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنے قدم کمرے کے اندر بڑھانے سے روک نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں مار رہی ہو اسے تم لوگ؟ مہربا نے قریب آتے سرسری سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر دونوں ملازمہ پیچھے ہوتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ رانی صاحبہ 2 دن ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے، مگر یہ مہارانی نہ رقص کے لیے راضی ہو رہی ہے نہ کسی گاہک کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ ملازمہ اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کرتی اسے ڈری سہمی زخموں سے نڈھال بیٹھی لڑکی کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے بولی۔ اس کی بات پر مہربا نے مٹھیاں بھیجتے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، یہاں لڑکیوں کو ایسے ہی جانور سمجھا جاتا تھا، حیوان۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں اپنے طریقے سے سمجھاتی ہوں اسے۔ مہربا اس ڈری سہمی معصوم سی لڑکی پر ترس کھاتی ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی جس پر وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے مہربا کی جانب دیکھا تھا جو ان خوراٹ ہٹی کٹی عورتوں کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ رائل بلو اسٹائلش سے گرم سوٹ میں شانوں کے گرد شال لپیٹے، سیاہ سلکی بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے سامنے کھڑی اس حسن و نزاکت کی مورتی کو اس لڑکی نے امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے یہ گھنیری خمدار پلکوں تلے ڈھکی شہد آ گئی آنکھیں اپنائیت لیے اپنی جانب اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیوں ان کی بات سے انکار کر کے خود پر مزید ظلم کر رہی ہو؟ یہاں سے چھٹکارا پانا آسان کام نہیں ہے، اس سے پہلے کہ یہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے ان کی بات مان لو۔ وہ لڑکی زمین پر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مہربا اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھتی اسے مفید مشورے سے نواز گئی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی عزت پامال کر دوں؟ اس لڑکی کے سرد تاثرات سے مہربا کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا شاید یہ پری پیکر اس کی مدد کرے گی، مگر یہ تو الٹا اس اندھیری کھائی میں کودنے کا بول رہی تھی۔ یہاں کیسے پہنچی تم؟ اس کے سوال کے جواب میں مہربا نے دوہرا سوال کیا تھا۔ مہربا کی بات پر وہ لڑکی گڑبڑاتی نظریں چرا گئی تھی۔ مہربا اپنی سوچ کی درستگی پر تلخی سے مسکرا دی تھی۔ عزت تو تم اپنی پہلے ہی پامال کر چکی ہو، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ کر۔ مہربا کرسی کے ہینڈل پر پڑی دھول کو
انگلی سے صاف کرتی چاہنے کے باوجود اپنے لہجے کو تنزیہ ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس لڑکی نے حیرت سے مہرباں کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں آئی اکثر لڑکیاں یہی کہانی ہوتی ہے جن سے کسی نامحرم کے پیار میں پڑ کر اس پر اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت داغدار کرنے میں لمحہ نہیں لگاتی۔ وہ ان کا وہی عاشق جو ان کے لیے جان دینے کی قسمیں کھا چکا ہوتا ہے، چند پیسوں کی غوض اپنی محبوباؤں کو یہاں بیچ جاتا ہے۔ آج کل تو محبت جیسے پاکیزہ رشتے کے دلوں کا ملن سے زیادہ جسموں کا ملن بنا کر رکھ دیا ہے۔ تم لوگوں نے محبت جیسے خالص جذبہ ایک دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ تم کتنی ناشکری ہے نا، تم جیسی لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت و محبت بھری چار دیواری کو چھاؤں چھوڑ کر خود کو ایسی پرفریب دنیا میں پٹک دیتی ہے۔ ہم جیسوں سے پوچھو جن کی ساری عمر ایک عزت بھری چار دیواری کی خواہش کرتے نکل جاتی ہے اور آخر میں عزت بھرا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مہرباں آنکھوں میں اتر آئی نمی اندر دھکیلتی یاسیز بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں پنپتا دکھ اور محرومی وہ اجنبی لڑکی محسوس کرتی مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ پچھتاووں نے پہلے ہی اسے اندر سے ختم کر چھوڑا تھا، اوپر سے مہرباں کی باتوں نے اسے مزید پستی میں دھکیل دیا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ لڑکی نے سوالیہ انداز میں مہرباں کی جانب دیکھتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں ایک طوائف زادی ہوں، میرا تو جنم ہی اس کوٹھے پر ہوا، دنیا کی بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک۔ مہرباں نے اپنی ہی تمسخر اڑایا تھا، جیسے اس جگہ پیدا ہونا اس کا قصور تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مہرباں نے سرسری سے پوچھا تھا۔ مدیحہ۔ یہ لڑکی اب مہرباں کے سامنے ندامت کے مارے چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ وہ لڑکی مہرباں کے پیر پکڑتی اس کے قدموں میں آن گرتی آنے والے وقت کے خوف سے بلک بلک کر روتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے۔ مہرباں اس کی حالت پر ایک دم بوکھلاتی پیر پیچھے ہٹا گئی تھی۔ مہرباں کے ایک لمحے کو دل چاہا اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملازمہ بنا کر ہی لے جائے، مگر پھر فیروزہ بھائی کا خیال آتے ہی وہ سوچ بدل گئی تھی۔ فیروزہ بھائی اس کے ساتھ اپنے کسی خاص ملازم کو ہی بھیجنے والی تھی جو پوری طرح سے اس کی جاسوسی کر سکے۔ پلیز خدا کے لیے میری مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مہرباں کچھ دیر خاموش نظروں سے دیکھے گئی تھی، پھر ایک بجل سانس ہوا میں خارج کرتی اسے اپنے کندھوں سے تھام کر اب اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جو میں کہوں گی وہ مانو گی؟ مہرباں خود کو اس لڑکی کی مدد کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ مہرباں کے نرم لہجے پر مدیحہ نے فوراً زور و شور سے سارا اسبات میں ہلایا تھا۔ یہ لوگ تمہیں جیسا کہہ رہی ہیں ویسا تیار ہو جانا، اور جس کے پاس بھی بھیجنا چاہے خاموشی سے وہاں چلی جاؤ۔ مہرباں کی بات پر اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بجھ گئے تھے۔ تمہیں وہاں جا کر صرف ایک کام کرنا ہوگا، پوری ہوشیاری اور کانفیڈنس کے ساتھ۔ اگر ذرا سی بھی چوکی تو اپنے کام سے تو بہت بری پھنسو گی۔ مہرباں کی اب کی کہی بات پر مدیحہ سانس سے روکے ہمتن گوش ہوئی تھی۔ جب مہرباں نے اپنے ٹراؤزر سے بنے خفیہ پاکٹ سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی تھی جو سوتے میں بھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اس ہتھیلی میں چند گولیاں نکال کر اس نے مدیحہ کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ یہ وہی گولیاں تھیں جو وہ آج تک اپنی نجات کا باعث بنی ہوئی تھی۔ مدیحہ شاید وہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے مہرباں اپنا راز کھول رہی تھی۔ مدیحہ نے اپنی ہتھیلی پر رکھی گولیوں کو دیکھتے سوالیہ نگاہیں مہرباں کی جانب اڑائی تھی۔ ڈرگس کی ہیوی ڈوز ہے، اگر یہ تم اس شخص کو ڈرنک میں ملا کر دو گی تو وہ اگلے 12 گھنٹے کے لیے خود سے بھی غافل رہے گا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے تمہیں وہاں سے واپس لے آیا جائے گا۔ اس کی اتنی پاور ہے کہ یہ شخص کے ہوش میں آنے کے بعد بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس کے ساتھ پچھلے چند گھنٹوں میں کیا ہوا۔ مہرباں کی ذہین آنکھوں کی چمک اس لیے بڑھ گئی تھی، آج تک وہ یہی عمل کر کے خود کو بچاتی آئی تھی۔ مدیحہ نے اپنی لرزتی مٹھی بند تو کر دی تھی، مگر اس کا خوف ابھی بھی ہنوز تھا۔ مہرباں اسے تسلی دیتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے مدیحہ کی بہت بڑی مدد کر دی تھی، اب اپنے لیے باقی کی جنگ مدیحہ نے خود ہی لڑنی تھی۔ لالا سائیں، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ جلدی سے یہاں پہنچے۔ زبیر پریشان زدہ لہجے میں شاہویر کو واپس آنے کا بولنے لگا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ شاہویر بنا اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے سرد لہجے میں مختصراً کہتا فون بند کر گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی ساری خبر مل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام وہیں ادھورا چھوڑتا واپس آ گیا تھا۔ سکندر پیلس میں قدم رکھتے اس نے جبڑے مزید بھیج گئے تھے۔ ہال میں اس وقت گھر کے تمام افراد موجود تھے، بہت سارے مہمان بھی آ چکے تھے جو خود یہاں پیش آنے والی افتاد پر ہکا بکا کھڑے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ہما بیگم روتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ شاہویر، میرے بیٹے کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، وہ ملک ایان کہیں اسے نقصان نہ پہنچاتے، میرے بیٹے کا کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا اس جنونی شخص سے میرے بیٹے کی حفاظت کرو گے، ہما بیگم اس کے سینے سے لگی رونے کے درمیان بولی تھی، جبکہ باقی سب کی بھی خوف اور پریشانی سے یہی حالت تھی۔ ملک ایان اپنا وار کر چکا تھا، وہ سب جس بات کے لیے ڈرے ہوئے تھے اس نے اس کے ڈر کو سچ کرتے اتنی سیکیورٹی کے باوجود سارم کو غائب کروا دیا تھا۔ میرا آپ بھی وعدہ ہے آپ سے، سارم کو میں آپ کے پاس واپس لاؤں گا، آپ سب حوصلہ رکھیں۔ شاہویر کو اپنی جگہ سارم پہ بے حد غصہ آ رہا تھا جب وہ سب کو بول کر گیا تھا کہ آج کے دن کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے وہ سب گھر سے باہر نہ نکلے، تو سارم اس کے ہتھے کیسے چڑھ گیا تھا۔ شاہویر بظاہر سب کو تسلی دیتا وہاں سے نکل آیا
آیا تھا۔ اس کا غصہ لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ملک ایان صارم کو غائب کر کے اور اس کے سب گھر والوں کو اس کے حوالے سے خوفزدہ کر کے آخرکار پریسا کی شادی رکوانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہویر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیچے دانت پر دانت چڑھائے اپنے غصے پر ابلتے ہوئے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس ملک ایان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے جو اس کے خاندان کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ شاہویر ابھی اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا جب اس کے موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ سائیں آپ کا فون۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شمس نے فون اس کی جانب بڑھاتے اسے متوجہ کیا تھا۔ شاہویر نے بھی بنا نمبر پر غور کیے کال پک کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ کیسے ہو میرے پیارے بھائی؟ آپ تو کافی خوش ہو گئے ہوگے تم، آخر کو تمہاری لاڈلی بہن کی شادی جو ہے۔ یقین مانو مجھے بھی اس بات کی دلی خوشی ہے، اس لیے خود کو تمہیں فون کرنے سے روک نہیں پایا، کیونکہ دشمنی کے علاوہ بھی تو ایک بدصورت ترین رشتہ ہے ہمارا۔ اسی راتے ہی صحیح سوچا مبارکباد دینی تو بنتی ہے۔ ملک ایان کا ٹھنڈا ٹھار زہر میں ڈوبا لہجہ شاہویر سکندر کو سلگا کر رکھ گیا تھا۔ میں تم جیسے بزدلوں سے نہ تو بات کرنا پسند کرتا ہوں نہ ہی مبارکباد وصول کرنا۔ جسے دشمنی کے آداب ہی نہ پتا ہو اسے اپنے دشمن مانتا ہی نہیں ہوں میں۔ اگر اتنی ہی ہمت رکھتے ہو تو میرے منہ پر آ کر مقابلہ کرو میرا، پھر جیت کے دکھاؤ مجھے، تب میں مانوں تمہیں۔ یوں بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے میرے خاندان والوں کو ٹارگٹ کر کے تم خود کو اگر فاتح سمجھ رہے ہو تو تم سے زیادہ بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا میں نے۔ شاہویر نے اپنے اندر کی آگ باہر نکالتے اسے اس کی اوقات یاد کرانی چاہیے تھی، جبکہ اس کے برعکس اس کی بات سن کر دوسری جانب سے ایان کا زوردار کہکا اسپیکر پھاڑ کر اسے کانوں میں سنائی دیا تھا۔ ملک شاہویر سکندر، لفظوں سے کھیل کر دوسروں کو خود سے نیچے ثابت کرنے کا بہت اچھے سے آتا ہے تمہیں۔ میں نے پیٹھ پیچھے کچھ نہیں کیا۔ جس عظیم شخص کو تم نے اپنی لاڈلی بہن کو اور میرے بچپن کی منگ کے لیے چنا تھا، اسے کل سے آگاہ کر رکھا تھا میں نے کہ میں کل آ کر اس کی شادی رکوا کر رہوں گا۔ آگے سے اس نے مجھے وہیں آنے کا چیلنج کر کے میری ضد مزید بڑھا دی۔ تم جانتے ہو نا مجھے اچھے سے کہ کوئی مجھے چیلنج کرے تو اس کا جواب تو میں دے کر ہی رہتا ہوں، تو پھر وہی کیا میں نے۔ تمہارے گھر میں آ کر تمہارے اس سارے کے کمرے میں ہی جا کر اسے عقل سکھائی کہ آئندہ مجھے چیلنج کرنے کی غلطی نہ کرے۔ ملک ایان بات کے دوران کچھ سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ اس کی بات کی گہرائی تک پہنچتے شاہویر ٹھٹکتا ڈرائیور کو واپس گاڑی سکندر پیلیس کی جانب موڑنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ عجیب ہے تمہارے خاندان والے، جو شخص اپنے ہی کمرے کی الماری میں بند ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے پورے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ تمہاری حویلی میں تمہارے لاڈلے سارم کے کمرے میں گھس کر اسے پیٹا ہے، اور تم ابھی بھی میرے بزدل کہہ رہے ہو؟ تم سبھی عجیب لوگ ہو۔ اگر اسے تم بزدلی کہتے ہو تو ہاں، بزدل ہونا منظور ہے مجھے۔ ملک ایان کے الفاظ زہر خن طنز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، کافی آستین کے سانپ پال رکھے ہیں تم نے اپنے آس پاس، پہلے ان سے نمٹ لو پھر مجھ سے دشمنی نبھانا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ پیٹھ میں خنجر گھونپ کر تمہیں مجھ سے پہلے ہی ختم کر دے۔ ملک ایان نے دشمنی کا حق نبھاتے اسے اس کے دشمنوں سے آگاہ کیا تھا۔ تم اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں اپنے گھر میں چھپے غداروں کو، جنہیں ہر بار تم میرے خلاف استعمال کر کے مجھے مات دینے کی کوشش کرتے ہو۔ جیسے شیر ہمیشہ اکیلا شکار کرتا ہے، میں بھی ویسے ہی اکیلا لڑنے کا عادی ہوں۔ کبھی نہ کسی کے بنا کسی کے سہارے اکیلا مقابلہ کرنے کے ٹرائی ضرور کرنا۔ تمہارے مقدر میں مات لکھ کر اپنے قدموں میں نہ پٹک دیا تو میرا نام بھی ملک شاہویر سکندر نہیں۔ شاہویر اپنے چنگھاڑتے لہجے میں بولتا، اب کی بار ملک ایان کو اندر آگ لگا کر دہکا گیا تھا۔ فون بند کرتے اس نے حویلی میں رابطہ کرتے سارم کے کمرے کی تلاشی کا کہا تھا، کیونکہ پہلے اس کے پوچھنے پر یہی کہا گیا تھا کہ سارم گھر پر موجود ہے ہی نہیں، تمام جگہ چیک کی جا چکی ہے۔ مہرماں فیروزہ بائی اور اشرف خان سے اس شخص کی دہشت کے قصے سنتے اپنے لرزتے قدموں دل کے ساتھ کوٹھے کی عارضی طور پر خیر بات کہتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے لیے پوش علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت فلیٹ خریدا گیا تھا جہاں اسے رہنا تھا۔ اس ناٹک کے دوران اس کے ساتھ ایک کل وقتی ملازمہ اور ایک ڈرائیور بھی بھیجا تھا، جو دونوں ہی اصل میں فیروزہ بائی کے جاسوس تھے اور انہیں مہرماں کی پل پل کی خبر دینے کو کہا تھا۔ وہ لوگ مہرماں کی ذہانت اور عقل مندی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آج تک مہرماں نے کبھی کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اینا کو کسی مقام پر پہنچ کر ہی یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ وہ اینا کے حوالے سے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، مگر مہرماں خود اور فیروزہ بھائی بھی جانتی تھی کہ اگر مہرماں چاہتی تو شاید اب تک کوٹے سے فرار اختیار کر چکی ہوتی۔ انہیں ابھی بھی مہرماں سے کسی قسم کی بے اعتباری نہیں تھی، کیونکہ جب تک اینا ان کی نظروں کے سامنے تھی مہرماں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی احتیاطاً انہوں نے دونوں جاسوس مہرماں کے آس پاس چھوڑ رکھے تھے۔ مہرماں نے گھوم پھر کر سارا فلیٹ دیکھا تھا، جو اتنا لگژری اور خوبصورت تھا کہ مہرماں کی پرمزدہ چہرے پر بھی ہلکی سی مسکان کے ساتھ آنکھوں میں اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے
سے بھی تو ہمیشہ ایسی ہی عزت بھری چار دیواری کی خواہش رہی تھی، جو عارضی طور پر ہی صحیح مگر اس انجان شخص کی وجہ سے پوری ہو گئی تھی۔ رانی صاحبہ، آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ ملازمہ اسے صوفے کے بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے دیکھ کر اس کے قریب آتی کندھے دبانے لگی تھی۔ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں مہرباں کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ نہیں عابدہ، تم بھی تھک گئی ہوگی، آتے ساتھ ہی ڈسٹنگ میں لگ گئی تھی، تم جاؤ آرام کر لو۔ مہرباں، جس نے گوٹے پر خود کو بہت مغرور اور نکچڑی مشہور کر رکھا تھا، اس کے قریبی لوگ اسے جانتے تھے کہ وہ دل کی کتنی نرم اور دوسروں کا احساس کرنے والی لڑکی تھی۔ ملازمہ اس کی بات پر نرم تشکرانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے مہرباں کی بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ یہی سوچ اسے ناگن بن کر ڈسے جا رہی تھی کہ آگے اب وہ اپنی عزت محفوظ کیسے رکھے پائے گی۔ کیا اپنی پاک دامنی اس شخص کے ہاتھوں داغدار ہونے والا تھا، یا پھر اس کے حق میں آگے آنے والے وقت کے لیے بہتر ثابت ہونے والا تھا؟ وہ سب سوچتے مہرباں کے سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ ان جان لیوا سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر وہ وہاں سے اٹھتی چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اینا نے 2 دن کی چھٹی کے بعد یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ اس کی ساری ہاسٹل فرینڈز نے اس کے اچانک گھر چلے جانے پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اینا نے اپنے رب کا سچ شکر ادا کیا تھا کہ یہاں کسی کو بھی اس کے کارنامے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہاسٹل اور یونیورسٹی انتظامیہ اکثر اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کے ڈر سے ایسی باتیں چھپا جاتے تھے۔ اینا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اسے ایکسپیل تو کیا گیا تھا، مگر مہرباں کی ضد پر اشرف خان نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے اسے واپس یونیورسٹی میں انٹری دلوا دی تھی۔ اینا ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یونیورسٹی کے اندر ہی باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی میڈیکل کالج بنایا گیا تھا۔ اس یونیورسٹی کا شمار ملک کے ٹاپ یونیورسٹیز میں ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہاں کی میرٹ بہت ہائی تھی۔ یہاں کا تو باہری جیب والے امیر کبیر لوگ ہی بچے پڑھ سکتے تھے، یا پھر اینا جیسے ذہین طالبات جو اس یونیورسٹی کی میرٹ پر آنے کے لیے دن رات ایک کرتے تھے اور آخرکار اپنی محنت کا لوہا منوا کر ہی رہتے تھے۔ اینا بھی یونیورسٹی میں میرٹ پر اپنا ایڈمیشن ہو جانے پر بہت خوش تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کر وہ سادہ سی بے لوث سی لڑکی کسی کی سازش کا شکار ہو کر اپنی ساری محنت اپنے ہاتھوں گنوانے کے در پر ہو جائے گی۔ اینا ایک ایسی بہت بڑی بھول کر چکی تھی جس کے لیے وہ خود کو زندگی بھر معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اینا کن سوچوں میں گم ہو یار، جلدی چلو، کلاس شروع ہونے میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں صرف، اگر سر ہم سے پہلے پہنچ گئے تو انٹر ہونے نہیں دیں گے کلاس میں۔ اس کی دوست اقصیٰ اسے تھکے تھکے قدم اٹھاتی دیکھتی بولتی تیزی سے آگے بڑھتی۔ اقصیٰ کی آواز اسے اپنی سوچوں سے باہر کھینچ رہی تھی۔ نازک دودھیا کلائی پر بندی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے بھی وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اقصیٰ تو تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھ ہی رہی تھی جب کوریڈور کا موڑ موڑتے وہ سامنے سے آتے شخص کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور سنبھلنے کی کوشش کے باوجود اینا کے سر اس شخص کے فولادی سینے سے ٹکرا گیا تھا۔ اینا کو اپنے سر میں ٹیسے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے قدم ایک دم سے لڑکھڑا کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی اپنی بکس کے اوپر جا گرتی، مقابل کھڑے اسے حیرت زدہ بھری نظروں سے دیکھتے شخص کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے اینا کے گرد بازو حائل کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ اینا کے نظروں سے مقابل کی دل فریب خوشبو ٹکرائی تو اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا جہاں وہ شخص بے یقینی کے تصور بنا کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اینا کے تن بدن میں ناگواری اور شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس شخص سے اپنے ارد گرد لپٹے بازو کا احساس توڑنے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا تھا۔ وہ آگ اگلتی نظروں سے سامنے کھڑے دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز اور دوغلے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ میرے قریب آنے یا مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مسٹر حازم لغاری۔ نفرت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی جذبہ ہوتا تو وہ رکھتی ہوں میں تمہارے لیے۔ بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ، میرا اللہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میرے قدموں میں گر کر گڑگڑاؤ گے تب بھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ حازم لغاری کو دیکھ کر اس کا دل زخم بھر سے ادھڑ گئے تھے۔ وہ جتنا سوچ کر آئی تھی اس شخص کو بلانے کی، دور اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، وہ ابھی اسے سامنے دیکھ کر خود پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ ناگواریت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اپنی بکس اٹھائے وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ جب اس کی بات خاموشی سے سنتے حازم لغاری نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے خود اس کی جانب موڑا تھا۔ اینا کی کمر بہت زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی، پہلے سر اور اب کمر سے درد اٹھتے اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اینا کی بکس ہاتھ سے چھوٹ کر پھر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس حصے میں رش کام ہوتا تھا۔ اس وقت تو اینا کی بدقسمتی سے اکے دکا اسٹوڈنٹس بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تم گھٹیا شخص، کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے، اینا نے اس کی حرکت پر طیش میں آتے بولا۔ اس سے ہاتھ اٹھانا چاہا تھا مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی حازم لغاری بیچ میں ہی روکتا اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ یہ غلطی دوبارہ کبھی بھول کر بھی مت کرنا ورنہ اس کا انجام تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اپنی گرفت میں پڑپڑاتی اینا کو دیکھ کر وہ شوق بھری مسکراہٹ سے گویا ہوا تھا۔ اینا کا دل چاہتا اس شخص کے خوبصورت چہرے پر یہ دل جلاتی مسکراہٹ نوچ لے۔ اسے خود کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر اس
उस लंबे चौड़े मजबूत कदोकामत वाले शख्स के सामने उसकी मज़ाहमत एक चूंटी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगूंगा? हाँ हाँ, तुम तो पहले से भी ज़्यादा नॉनसेंस बोलने लगी हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, वही किया जो एक तवाइफ ज़ादी डिज़र्व करती है। हम शरीफों और इज़्ज़तदार लोगों के माशरे में तुम जैसों की कोई जगह नहीं। तुम्हारा काम घुंघरू पहनकर नाचना है, ये बुक्स पढ़ना नहीं। मेरा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी असल जगह पहुंचा दिया तुम्हें। हाजिम लगारी बात के अख्ताम में जहरखंद लहजे में फिनकारता, आंखों में उसके लिए हकारत लिए देखता वहां से निकल गया था, जबकि ऐना कितने ही लम्हे साकित सी वहां खड़ी रह गई थी। हाजिम के कहे जाने वाले अल्फाज उसके कानों में गूंजते उसके दिल पर नश्तर की तरह चलते उसे लहू लहान कर गए थे। वो जानती थी खुद को जितना भी गैर मर्दों की नज़रों से छुपाकर और अपना दामन साफ रखती, मगर उसकी हकीकत हमेशा यही रहनी थी कि वो एक तवाइफ ज़ादी थी जिसे वो कभी अपनी ज़ात से जुदा करके एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसकी आंखों के कटोरे लबालब पानियों से भर गए थे, जिनमें कई आंसू टूट कर ऐना के गालों में फिसलते बेमोल हुए थे।